کہ جنگل میں مختلف قسم کے جانور رہتے تھے۔ ہر جانور اپنی نوع کے حساب سے انوکھا اور خوبصورت تھا۔ جنگل میں ہر روز کچھ نہ کچھ نیا ہوتا رہتا تھا اور جانور اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف رہتے تھے۔ یہ جنگل ایک بہترین جگہ تھی جہاں سبھی جانور امن اور سکون سے رہتے تھے۔ ایک دن ایک ننھا سا خرگوش جس کا نام راجو تھا، جنگل میں کھیلتے کھیلتے تھک گیا۔ اس نے سوچا کہ آج وہ نئے دوست بنائے گا اور ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے کوئی نئی جگہ تلاش کرے گا۔ راجو نے اپنی تلاش کا آغاز کیا اور سب سے پہلے ایک چھوٹے سے جھیل کے پاس جا پہنچا۔ وہاں ایک خوبصورت ہرن جس کا نام ببلو تھا پانی پی رہا تھا۔ راجو نے ببلو سے کہا، سلام، میں راجو ہوں، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ ببلو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ضرور راجو، میں ببلو ہوں، مجھے دوست بنانا بہت پسند ہے، چلو ہم مل کر کچھ کھیلتے ہیں۔ راجو اور ببلو نے مل کر دوڑ لگائی اور چھلانگیں لگائیں۔ وہ بہت خوش تھے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پا لیا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک بہت بڑے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور آرام کرنے لگے۔ اس دوران ایک ننھا سا بندر جس کا نام میکو تھا درخت پر سے نیچے آیا اور ان کے پاس آ پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ راجو اور ببلو آپس میں ہنس رہے تھے اور خوشی سے بات کر رہے ہیں۔ میکو نے ان سے پوچھا، کیا میں بھی آپ کے ساتھ کھیل سکتا ہوں؟ راجو اور ببلو نے بیک وقت کہا، ضرور، کیوں نہیں۔ اب تینوں دوست مل کر کھیلنے لگے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ دوڑیں لگائیں، درختوں پر چڑھے اور جھولے جھولے۔ وہ بہت خوش تھے کہ ان کو نئے دوست ملے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ سبھی تھک گئے اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اسی دوران ایک پیاری سی چڑیا جس کا نام ٹوٹی تھا ان کے پاس آئی۔ ٹوٹی نے دیکھا کہ سبھی آرام کر رہے ہیں تو اس نے پوچھا، آپ سب کیا کر رہے ہیں؟ میکو نے جواب دیا، ہم کھیل رہے تھے، ہم تھک گئے اور اب آرام کر رہے ہیں، کیا تم بھی ہمارے ساتھ دوستی کرنا چاہو گی؟ ٹوٹی نے خوشی سے جواب دیا، ضرور، میں ٹوٹی ہوں، مجھے بھی دوست بنانا بہت پسند ہے۔ اب ان کے گروپ میں ایک اور دوست شامل ہو گیا تھا۔ چاروں دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مل کر جنگل کی سیر کریں گے اور مزید دوست بنائیں گے۔ جب وہ جنگل میں چلتے چلتے آگے بڑھے تو انہیں ایک ننھی سی چونٹی جس کا نام انو تھا راستے میں ملی۔ انو اپنی جگہ پر ایک چھوٹا سا گھر بنا رہی تھی۔ راجو نے انو سے پوچھا، کیا ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ انو نے کہا، جی ہاں، میں آپ کی مدد قبول کروں گی، میرے پاس اکیلے یہ کام کرنا بہت مشکل ہے۔ چاروں دوستوں نے مل کر انو کی مدد کی اور اس کا چھوٹا سا گھر جلدی سے بنا دیا۔ انو نے کہا، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب بہت اچھے دوست ہیں۔ اب ان کے گروپ میں ایک اور دوست شامل ہو گیا تھا۔ انو بھی ان کے ساتھ چلنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ سب بھی ایک بہت بڑے میدان میں پہنچے جہاں ایک چھوٹا سا کچھوا جس کا نام ٹینی تھا آرام کر رہا تھا۔ راجو نے ٹینی سے کہا، کیا ہم آپ کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں؟ ٹینو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ضرور، مجھے بھی نئے دوست بنانا بہت پسند ہے۔ اب ان کے گروپ میں 6 دوست تھے۔ سبھی دوست مل کر کھیلنے لگے، ہنسنے لگے اور خوشیاں منانے لگے۔ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ ان چاروں دوستوں کی زندگی بہت خوش و خرم گزر رہی تھی کہ اچانک ایک دن جنگل میں ایک خطرناک شیر جس کا نام شیر خان تھا آ گیا۔ شیر خان بہت غصے میں تھا اور اس نے جنگل کے جانوروں کو ڈرانا شروع کر دیا۔ راجو، ببلو، میکو، ٹوٹی، انو اور ٹینی نے دیکھا کہ جنگل کے سبھی جانور خوفزدہ ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ شیر خان سے بات کریں گے اور اسے سمجھائیں گے کہ وہ جنگل میں امن قائم کرے۔ سب دوست مل کر شیر خان کے پاس گئے اور راجو نے کہا، شیر خان، ہم سب دوست ہیں اور اس جنگل میں امن اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں، کیا آپ بھی ہمارے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں؟ شیر خان نے غصے سے جواب دیا، دوستی؟ میں ایک شیر ہوں اور میں دوست نہیں بناتا۔ ببلو نے کہا، شیر خان، دوستی میں بہت طاقت ہے، ہم سب مل کر آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ دوستی کیسی ہوتی ہے۔ میکو نے کہا، ہم سب مل کر کھیلتے ہیں، ہنستے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، دوستی میں خوشی دیتی ہے۔ ٹوٹی نے کہا، دوستی میں سبھی برابر ہوتے ہیں، ہمیں سب ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ 6 دوستوں نے باری باری دوستی کی بہت اچھے سے وضاحت کی۔ اس کی باتیں سن کر شیر خان سوچ میں پڑ گیا اور سمجھ گیا کہ دوستی میں واقعی طاقت ہے۔ اس نے کہا، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ سب کو ڈرایا، میں بھی آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ سبھی دوست بہت خوش ہوئے۔
شیر خان نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے اور دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ہے۔ اب ان کے گروپ میں ایک نیا دوست شامل ہو گیا تھا اور وہ سب مل کر خوشی خوشی جنگل میں رہنے لگے۔ یہ کہانی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ دوستی میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ دوستی ہمیں محبت، احترام اور خوشی دیتی ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے اور مل جل کر رہنا چاہیے، جنگل کے جانوروں کی طرح۔